محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله. اللہ کی راہ میں قتال کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو کہ ان اللہ سمیع علیم، اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. کون شخص ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پہ قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دیں. واللہ یقبض ویبسط. اللہ کمی کرتے ہیں اور اللہ ہی فراخی کرتے ہیں. وإلیہ ترجعون. تم اسی کی طرف مرنے کے بعد لے جائے جاؤ گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون شخص ایسا ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھے طور پہ قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے. واللہ یقبض ویبسط. اللہ ہی کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں. وإلیہ ترجعون. اور تم اسی کی طرف لے جائے جاؤ گے. احکامات کا سلسلہ چل رہا تھا. شریعت کے جو احکامات ہیں، آیت البر، نیکی کی آیت، اور اس کے تحت قصاص، روزہ، حج اور دیگر معاشرتی زندگی کے مسائل، طلاق اور اسی طرح بچے کی پرورش اور دیگر مسائل. انہی مسائل میں، احکامات میں ایک حکم اللہ کے راستے میں قتال کرنا. وقاتلوا فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں قتال کرو. اسلام میں جیسے تعلیم و تربیت کا نظام، یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور اسلام میں جس طرح تبلیغ اور دعوت انسانیت کے لیے رحمت اور خیر ہے، اسی طرح اسلام میں قتال اور جہاد بھی انسانیت کے لیے اللہ کی بڑی رحمت ہے. جب جسم کے اندر کوئی ایسا موذی مرض پیدا ہو جائے کہ جو جسم میں پھیل رہا ہو، تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے. اور ڈاکٹر کا یہ عمل مریض کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں، کہ اگر یہ آپریشن نہ کرتا اور یہ موذی پھوڑا نہ نکالتا تو اس کا پورا جسم متاثر ہو جاتا اور پورا جسم خراب ہو جاتا. اس کو نکال دیا، پورا جسم محفوظ ہو گیا. اسلام میں قتال انسانیت کے لیے ایسا ہی رحمت ہے. جب کوئی موذی چیز پھیل رہی ہے اور شر پھیل رہا ہے تو اسلام اس کے لیے قتال کی اجازت دیتا ہے کہ اسے نکال باہر پھینکو، ورنہ پورا یہ انسانی معاشرہ خراب کر دے. جیسے ڈاکٹر کی دوا دینا اور اس کی انجیکشن لگانا یا اس کی گولی دینا، یہ ایک مریض کے ساتھ خیر خواہی ہے، بیماری کی تشخیص کر کے. اسی طرح بس اوقات ڈاکٹر کو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے اور چیٹ پھاڑ بھی کرنی پڑتی ہے، اور کوئی نہیں کہتا یہ بڑا سختی کر رہا ہے، یہ بڑا ظلم کر رہا ہے، اور یہ تو بڑی زیادتی کر رہا ہے، اور یہ انسان کے ساتھ بڑے کا ہے. اسی طرح انسانیت کی فلاح اور نجات اور حفاظت اسی قتال اور جہاد کے اندر. لیکن ظاہر ہے
جب علم صحیح نہ رہے تو پھر تربیت بھی نہیں ہوتی، پھر تبلیغ بھی نہیں رہتی، پھر قتال اور جہاد بھی فساد بن جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر آسمانی وحی اور اس کا نور اور اس کی رہنمائی اور اس کی تعلیم اور تربیت نہ ہو تو پھر فتنے کا بھی اندیشہ ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر اگر اناڑی ہے اور اسے اپنے فن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، جاہل ہے، تو بس اوقات وہ نقصان زیادہ کرے گا۔ تو اسی طرح شریعت کا پورا ایک علم ہے، اور اس کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک فریضہ ہے اللہ کے راستے میں قتال کرنا، جہاد کرنا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان ذکر فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، لیکن آپ نے تلوار بھی اٹھائی۔ ایک غزوے میں گئے، دوسرے غزوے میں گئے، تیسرے غزوے میں گئے، اور نہ جانے کتنے غزووں میں گئے، اور فرمایا کرتے تھے اگر موقع ملتا تو کوئی ایسی جماعت اور سریہ نہ چھوڑتا جس میں شریک نہ ہوتا، لیکن میری اپنی تمنا یہی ہے، میری آرزو یہی ہے کہ وُدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری شہادت اللہ کے راستے ہی میں ہو، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، اور پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہی کیا جائے، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں مجھے یہ شہادت ملے۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ موت کے وقت اگر کوئی اس کو سب سے بڑا اعزاز مل سکتا ہے تو وہ اعزاز شہادت کا ہے، وہ اعزاز شہادت کا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہو، اور اس میں اس کی موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ تو فرمایا اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ اب اس قتال کے لیے ایک جہاد مالی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آدمی خود میدان میں شریک ہو، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میدان میں جانے والوں کے لیے اسباب مہیا کیے جائیں، وسائل مہیا کیے جائیں، ہتھیار مہیا کیے جائیں، ان کی ضروریات مہیا کیے جائیں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اسباب چاہیے ہوتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، تو فرمایا یہ اللہ کے راستے میں تمہارا خرچ کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کو قرض دینا۔ سبحان اللہ، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سارے خزانوں کا مالک ہے، اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ لیکن جب کسی شریف آدمی کو قرض دیا جائے تو آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ واپس بھی کرے گا، شکر گزار بھی ہوگا۔ کسی شریف آدمی کو قرض دیا جائے تو آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ واپس بھی کرے گا اور قدردان اور شکر گزار بھی ہوگا۔ تو جب کوئی آدمی کریموں کا کریم ذات کو قرض دے اور اس کے راستے میں خرچ کرے تو یقین رکھے وہ اللہ رب العزت قدردان بھی ہے، اور کئی گناہ کر کے واپس بھی عطا فرمائے، کئی گناہ کر کے واپس بھی عطا کریں گے۔ اور اسی کا ذکر فرمایا کہ رزق کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، زیادہ دینے والے کے لیے بھی امتحان اور کم دینے والے کے لیے بھی امتحان کہ کون زیادہ میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور شکر گزار رہتا ہے، اور کون کم میں صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے۔ دونوں کی آزمائش ہے۔ اور جی یاد رکھنا کہ آخر کار آنا تم نے میرے پاس ہی ہے، آنا میرے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی اس کا یقین نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله.